ہمیں بار بار قرآن کہہ رہا ہے یہ ٹیمپریری جگہ ہے. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد فرماتے ہیں کہ دنیا مسافر خانہ ہے. اب مسافر خانے میں دل نہیں لگاتے. یا مثلا ابھی آپ یہاں قبرستان آئے ہیں اور آپ بولے یہ پردے بہت اچھے نہیں ہیں, یہ کرٹن بہت اچھے نہیں لگے, یہ یہاں پہ ذرا پینٹنگ اچھی نہیں ہے اور اچھی. آپ بولے بھائی تھوڑی ہفتے تو آتے ہو تم, وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے آتے ہو, وہ بھی ہر ہفتے بھی نہیں آتے شاید. تو ابھی تم اس میں کتنا دل لگا رہے ہو, یہاں پہ اپنے گھر میں لگا دو ساری اچھی چیزیں. یہ پوری دنیا ایسی ہے, پوری دنیا. اس میں ہوں, میرے بچے ہیں, میری وائف ہے, میرے ماں باپ ہیں, سب, خود میرا اپنا بدن, یہ سب ٹیمپریری ہے. ابھی میں اس پہ دل لگا لوں یہ یوں ہو, یہ اچھا ہو, یہ وہ ٹھیک ہے, جو حلال رزق ہے کمائیں, حلال ہے کھلائیں. اسی لیے حلال پہ زور دیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ حلال جو ہے وہ اس دنیا سے آپ کو ایک ایسا دروازہ کھولے گا کہ اس دنیا میں آپ سکون سے رہیں گے. اگر آپ نے حلال کے دروازے کو چھوڑ دیا اور اسی دنیا میں مزے کرنے کے چکر میں, تو وہاں تو جو دروازہ کھولے گا وہ بڑا خطرناک ہے عزیزان محترم. ابھی اگر آپ اجازت دے دیں چند مردوں کو کہ وہ آپ کو حال بتائیں آگے, تو ہم سب بھاگ جائیں گے یہاں سے. واقعا یہ آسان نہیں ہے. بہت بڑے عارف تھے, شاگرد تھے دو بڑے عرفا کے. اصفہان میں تخت فولاد بہت بڑا قبرستان ہے, بہت پرانا قبرستان ہے. میں بھی اس سال توفیق ہوئی مجھے وہاں جانے کی. بہت پرانی قبریں اور 700-800 سال قبروں میں میں خود گیا. بابا رکن الدین بہت بڑی شخصیت تھی کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس قبرستان کا واقعہ ہے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ انہوں نے اپنے استاد سے وظیفہ لیا, ایک عالم دین نے, کہ مجھے یہ عالم برزخ یعنی قبر کا حال پتہ چلے, دیکھوں میں کیا ہے. تو وہ عمل کرتے تھے قبرستان میں. تو وہاں قبرستان کیا ہے کہ وہاں پرانے قبرستان کمروں کی طرح گھر بنے ہوئے, ایک کمرہ بنا ہوا, ایک فیملی کا ایک کمرہ ہے, اس میں لوگ دفناتے ہیں. تو سخت سردی تھی, تو یہ ایک اسی قبر گھر نما قبر کے اندر بیٹھے ہوئے اپنا ذکر کر رہے ہیں. تو دیکھا کہ ایک لاش کو, ایک باڈی کو, مردے کو لے کر آئے ہیں اور وہاں پر رکھ دیا, اور رات ہو گئی تھی تو ان کا صبح دفنائیں گے. تو ایک شخص کو بٹھا دیا کہ آپ ساری رات بیٹھ کے قرآن پڑھو, کیونکہ مردے کے پاس قرآن پڑھنا ثواب ہے, اس کو آرام بھی دیتا ہے. اب وہ قرآن پڑھتا رہا. تو وہ عالم نے دیکھا کہ دو ملائکہ ہاتھ میں آگ کا گرز لے کر آئے اور انہوں نے ایک اس مردے کو مارا. کہتے ہیں وہ جو چیخ نکلی ہے, اس چیخ نے میرے پورے بدن کو لرزا دیا. اور اس کے بعد میں جو قرآن پڑھا تھا اس کو نظر نہیں آیا. میں اسے کہہ رہا ہوں کہ مجھے باہر نکلنا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں سردی ہے, آپ کہاں جا رہے ہیں رات کو؟ کہہ رہا نہیں, مجھے کہہ رہا میں نے اپنے بدن کو, یعنی میرے بدن سے جان نکل چکی تھی, میں نے اپنے آپ کو گھسیٹ کر اپنے آپ کو اس قبر سے باہر نکالا, اور سردی تھی تو میں وہیں بے ہوش ہو گیا. صبح میرے شاگرد آئے تو مجھے اٹھا کے لے کے گئے, اور میں ہاسپٹل میں کئی دن تک ایڈمٹ رہا. اور پھر جو میرے استاد تھے وہ آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم سے تھوڑی دیر برزخ برداشت نہیں ہوئی. واقعا سخت ہے. خود بابا رکن الدین جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا, شیخ بھائی اتنے بڑے عالم دین, وہ گئے بابا رکن الدین کی قبر پر فاتحہ پڑھنے. تو ایک دم دیکھا کہ چہرے کا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے. تو برابر میں جو شخص تھا, سنا کیا ہوا؟ کہا میں سلام کرنے آیا, فاتحہ پڑھنے آیا. تو مجھے اندر سے آواز آئی, شیخ اپنی تیاری کرو. خیر میں سمجھ گیا کہ اب میری زندگی کے دن تھوڑے رہے. 6 مہینے بعد شیخ بھائی